یہ ایک خصوصی پروگرام ہے جو کہ شخصیت آج کی ہے عبدالغفار عزیز، ان کی لائف کے مختلف جو حصے ہیں اس کے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب موجود ہیں۔ آپ کا جو تعلق ہے وہ بحریہ یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہیں سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز۔ سب سے پہلے ان کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عبدالغفار عزیز صاحب کے فرزندان احمد فوزان صاحب اور محمد باسل، وہ جو لاہور سے ہیں، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہاں پہ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، عبدالغفار عزیز صاحب کی شخصیت نو ڈاؤٹ کہ ایک امت مسلمان کے لیے ایک بڑا نقصان ہوا، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق آدم کیا اور اس کے جو بنیادی مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو ہمیں دین اسلام جو ہے وہ تعلیمات دیتا ہے، اگر وہ بنیادی مقاصد اور ایک طرف ہم عبدالغفار عزیز صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں کہاں کہاں مماثلت نظر آتی ہے اور کتنے کامیاب انسان نظر آتے ہیں، اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے۔ دیکھیے، زندگی اور موت کے حوالے سے رب ذوالجلال نے جو ہمیں تصور دیا اور اس تصور کو تمام انبیاء بیان کرتے رہے، تمام آسمانی کتابیں اس کی وضاحت کرتی رہیں جی، اور اس بنیادی تصور میں پہلا نقطہ یہ آتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے دوام حاصل ہو۔ بے شک، کل من علیہا فان، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو بھی زمین پر اور کائناتوں میں موجود ہے وہ ایک متعین مقرر کردہ وقت کے لیے ہی آیا ہے، بے شک، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق اسے واپس جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی مہلت اسے ملی ہے، جسے ہم مہلت عمل کہتے ہیں، جی، اس مہلت عمل میں اگر کوئی شخص ایک شعور کی زندگی، اپنے رب کی پہچان کی زندگی، اپنے آپ کی پہچان کی زندگی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کرنے والی زندگی، اس سے اگر وہ بہرمند ہو رہا ہے اور اسے وہ میسر ہے تو وہ ایک کامیاب ترین فرد ہے۔ بے شک، اگر اس پیمانے پر عبدالغفار بھائی کو دیکھا جائے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے انتہائی عزیز اور دل میں بسنے والی کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہیں، لیکن آپ کا سوال چونکہ بہت ہی انٹلیکچول بنیاد رکھنے والا سوال ہے، اس لیے ہم اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ عبدالغفار عزیز بھائی نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس گھرانے میں ابتدا ہی سے اس تصور کو نمایاں کیا جاتا رہا۔ بے شک، کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں کہ جب ہمارے دادا اور ہماری پھوپھی اور ہمارے گھر کے افراد، خواتین ہوں یا مرد، وہ یہ بات کسی نہ کسی انداز میں نہ سن رہے ہوں کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے نہ صرف اسے واپس جانا ہے بلکہ اپنے ہر کیے اور کہے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ بے شک، تو جب شخص یہ سنتا رہتا ہے تو کہتے وقت بھی محتاط رہتا ہے اور کرتے وقت بھی محتاط رہتا ہے۔ جی، اور میں جو عبدالغفار بھائی کے ساتھ ایک طویل زندگی کا سفر ہم نے طے کیا، اس اعتبار سے کہ عبدالغفار بھائی مجھ سے 5 سال چھوٹے ہیں، اور میں اگر اس وقت 62 برس کا ہوں تو وہ 5 سال کم میں ایک طویل مدت بن جاتی ہے، نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ۔ بے شک، اور اس میں کوئی لمحہ اور کوئی وقت اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں میرے دل سے ان کی یاد اور ان کا نام، اور توقع یہی ہے کہ ان کے دل میں بھی میرے حوالے سے یہی جذبات ہوں گے۔ تو میں نے جو ان کو دیکھا جی، تو وہ ہمیشہ قرآن مجید سے وابستہ رہنے والا فرد، نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت جو ہے وہ عشق اور والہانہ پن کی حد تک اختیار کرنے والا شخص، جی، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے ہر 2-4 منٹ کے بعد استغفر اللہ کے کلمات نکلتے تھے، ماشاء اور اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار درود و سلام کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ اور جہاں بھی کبھی ہماری ملاقات ہوئی، سفر میں ہو یا حضر میں، اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر، تو امت مسلمہ کا غم وہ ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے۔ بے شک، اور آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے یہ ایک بڑی سنت ہے
کہ آپ بھی تو ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں اور اللہ کے بندوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے. بے شک بس یہی فکر عبدالغفار بھائی عزیز کا اثاثہ تھا. عزیز تو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن وہ تو ہمارے واقعی دل و جان کے عزیز تھے. تو اس فکر ہی میں انہوں نے راتیں بسر کی. وہ جو اقبال نے کہا تھا کسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی پیچ و تاب راضی کبھی سوز و ساز رومی. تو یہ راضی اور رومی کے درمیان میں, فلسفہ اور عمل کے درمیان میں زندگی بسر کرنے والا انسان ہر طرح کی گرم اور سرد راتوں اور دنوں میں اپنی زندگی کو ایک اچھے راستے پر ایک متعین اور واضح قسم کے نصب العین کے تحت گزارتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا. اگرچہ ان کے رخصت ہونے کا ہمیں ایک دکھ اور غم ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی ڈھارس, ایک ایسی امید, ایک ایسی اچھی تمنا موجود ہے کہ وہ جہاں گیا ہے وہ یہاں کے مقابلے میں بہتر گھر میں, انشاءاللہ یہاں کے مقابلے میں بہتر معاشرے میں, بہتر دوستوں میں, اور یہاں کے مقابلے میں بہتر خیرخواہوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے. اور ہم بھی اسی توقع پہ کہ ہم اسی راستے کے مسافر ہیں, اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو اس کی ہر بات پر جو ہے وہ رضا کا اظہار کرتے ہوئے اور راضی رہتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں گے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون اس کا ورد ہمیشہ زبان پر رہے گا. بے شک بڑی خوبصورت بات کی. آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. فوزان احمد فوزان, آپ لاہور سے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. یقیناً جتنا قریب سے آپ کے والد محترم عبدالغفار عزیز صاحب آپ نے ان کو دیکھا, ان کی شخصیت کو, شاید اتنا قریب سے آپ دونوں بھائیوں کے یا جو بھی آپ کے باقی بہن بھائی ہیں کسی اور نے شاید اتنا نہ دیکھا ہو. آپ ان کے ایسے شخصیت کے پہلو جو ان کے شب و روز تھے, ان کے جو معمولات تھے وہ کس طرح تھے, تاکہ ہم بھی اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ ایک نیک انسان کے جو روزمرہ کے معمولات زندگی ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا ایسا اہتمام کرنے کا, اور آج تقریباً 2 ہفتے سے ظاہر چکے ہیں اس واقعے کو, اور مسلسل یہ ذکر خیر جو ہے بہت کثرت سے ہو رہا ہے, اور آج یہ تقریباً ہمارا جو 11واں پروگرام ہے جو اس طریقے سے ہو رہا ہے ان کی یاد میں, اور اسی طرح کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے جو کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بنے گا. اور میں ایک اور سوچ رہا تھا, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بالکل اسی قسم کی سچویشن جو 5 اکتوبر کی اس غمناک اور تاریخ شام کو پیش آئی جب ان کی روح انتقال کر گئی یہاں سے, جب ان کی آکسیجن سیچوریشن بھی بہت کم تھی جس کی وجہ سے ان کا وہ سارا کچھ ہوا. تو یہی سیم سچویشن جو ہے وہ آج سے 3 ماہ قبل جون کے ایک دن بھی ہوئی تھی جب ان کی آکسیجن سیچوریشن بھی اسی لیول پہ آ گئی تھی, ان کی کمزوری اور نقاہت کا بھی وہی عالم تھا, اور ان کی صحت اور باقی چیزیں بھی وہی تھی. اور ڈاکٹر نے ہمیں 3 ماہ پہلے ایک ہاسپٹل میں ایک شام کہا تھا کہ آج رات جو ہے بہت مشکل ہے, بہت کرٹیکل ہے, اور آپ لوگ بس دعا کریں, آج رات بہت مشکل ہے. امید توقع ہے ڈاکٹر کو تھی کہ آج رات کو جو ہے وہ آخری سانس ایکسپیکٹڈ ہے, اور ہم اس کی CPR ہماری کاؤنسلنگ کر رہے ہیں ڈاکٹر باقاعدہ, ایسے مریض کی CPR نہیں ہوتی. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے جو ہے 3 ماہ کا مطلب جیسے کوئی بونس دیا ہے کسی حکمت کے طور پہ, تو اس حکمت کے اوپر جب غور کیا تو وہ بہت ساری حکمتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی 3 ماہ پہلے یہ واقعہ ہو جاتا تو شاید اس طرح سے یہ تذکیر کا, یہ ذکر خیر کا اور یہ ان مجالس کا اہتمام نہ ہو پاتا کووڈ کی وجہ سے اور دیگر بہت سے اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے انتقال کو بھی بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن بنایا, بہت سے لوگوں کے لیے موٹیویشن بنایا, جس طرح آپ بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کی زندگی سے ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب سے یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے ہمارے دوست بھی تعزیت کے اور افسوس کے لمحے میں ہمارے ساتھ ہیں. دوستوں سے تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے جو ہے نا جب سے ہم نے یہ قصے اور ذکر سننا شروع کیا ہے تو اس دن کے بعد سے ہماری نمازوں میں خوشبو آ گیا ہے. ہم بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتے ہیں, ہم اب چغلی نہیں کرتے, ہم اب جھوٹ نہیں بولتے. تو اللہ نے جو ہے اس موقع کو بھی ایک بہت بڑی انسپریشن کے طور پر بنایا. باقی آپ نے جہاں تک شب و روز کے معمولات کا پوچھا ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ اٹیچ تھے ہمارے 24 گھنٹے ان کے ساتھ. اور جس طرح 3 ماہ کی حکمتوں کو میں ذکر کر رہا ہوں, حکمت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تو یہ واقعہ اچانک ہوتا
کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. ہم اگر شب و روز کے معاملات کا جائزہ لیں تو صبح سے لے کر صبح اسکول یونیورسٹی آفس جانے سے لے کر رات بالکل سونے کے بستر تک ہر چیز میں ان کی انوالومنٹ تھی. صبح جب ہم دفتر کے لیے یا یونیورسٹی کے لیے جاتے تھے جی تو ناشتے کا سارا اہتمام اور دروازے تک چھوڑ کے آنا اور دعاؤں میں رخصت کرنا اور دن بھر کی نصیحتیں اور پھر دفتر میں جا کے بھی فون, پھر واپسی کا انتظار اور پھر دعائیں اور معمولات کا پوچھنا, تو بہت زیادہ انوالومنٹ تھی. اگر یہ خدا نخواستہ اچانک ہوتا تو شاید زیادہ ناقابل برداشت چیز ہوتی ہمارے, لیکن ہمیں پچھلے 5-6 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریباً ایک طرح سے عادت ڈال دی تھی. ہم کسی حد تک جو ہے وہ اس کے لیے خود سے کام کرنے اور باقی جو چیزیں اس سے تقریباً ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ محرومی سے ہو گئی تھی. تو اللہ نے اس کے لیے بھی یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ ہم تقریباً پریپیئر ہو گئے تھے اس کے لیے کہ ہم نے خود مشکل حالات کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو باقی شب و روز میں یہی ہے کہ نمازوں کی تلقین اور باقی تو بہت سارے باتیں وہ بھی آپ کا پروگرام آگے چلے گا تو انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. جی بہت شکریہ احمد فوزان. محمد باسل آپ یہ بتائیے کہ یقیناً وہی بات ہے جس طرح فوزان نے بات کی ہے کہ اکثر نصیحتیں کرنے, یہ جو ان کی جو اکثر نصیحتیں ہوتی تھی خاص طور پہ چونکہ والدین کے سب سے قریب تو اولاد ہوتی ہے, تو اولاد کو بہترین جو کہتے ہیں نا کہ تربیت جو ہے وہ جس طرح حدیث بھی ہے کہ سب سے بہترین چیز جو اولاد کو دی جاتی ہے وہ تربیت ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کون کون سی ایسی نصیحتیں تھیں یا ایسی تربیت کے پہلو تھے جو انہوں نے اولاد کے لیے خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر بھائی. عمر بھائی اس میں ایک بالکل جو سامنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ عملی نمونے کے طور پر مسلمانوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کریں, تو والد صاحب نصیحت تو کرتے تھے لیکن ان کا عملی نمونہ ہمارے سامنے تھا. جس طرح ان کی شد و شب تھی تو ہم تو دیکھ کے ہی سیکھتے تھے. زیادہ زیادہ ہم دیکھ کے سیکھتے تھے. صبح فجر کے ٹائم اٹھنا, فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا, پھر جب تک ہم اسکول اور کالج کے لیے ہوتے تب تک تلاوت کرتے ہیں, دعا میں رخصت کرنا, پھر بعد معلومات بہت رہتا ہے تمام بھی کرنا, ہمیں بھی تلقین کرنا ساتھ ساتھ. پھر اسی طرح شب جو معاملات ہیں اس کے دوران باری وقت میں قرآن تلاوت کہیں جا رہے ہیں سفر میں تو وہ گاڑی میں بیٹھ قرآن پڑھ لیتے تھے. تو یہ دیکھ کے بھی ایک تربیت کا سامان ہمارے لیے کہ قرآن کوئی بھی ایک جو وقت ہے وہ ضائع نہیں کر رہے, اس بڑے بڑے اچھے انداز میں سر چیز لکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ایک واقعہ جو اکثر میں سناتا ہوں لوگوں کو بھی سنایا ہے کافی لوگوں کو, وہ سب جو بہت زیادہ کرتے تھے اور ملک سے باہر ان کا سفر بہت زیادہ تھا. ایک مہینے میں 3-4 کبھی کبھی چلے جاتے تھے. جی تو جاتے تو ہم 4 بہن بھائی کو الگ الگ کمرے لے کے جاتے ہیں. پہلے تو وہ ذرا معاملات کو پوچھتے کیا کیا ہوا ہے, اور پھر جا کے ان کی نصیحت ہے وہ سے ایک ہوتی کہ آپ لوگوں نے نماز جماعت کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے والد کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک پیار بنا انداز تھا, ایک بہت اچھی ان کی اٹیچمنٹ تھی. تو بیسیکلی زیادہ رہا وہ ہم نے کہا وہ دیکھتے ہم نے ایک عملی نمونہ کے طور پر ہمارے سامنے. بے شک, اور یہی میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین چیز ہے. اس وقت غالباً باسل اس وقت میرے خیال لائن میں. ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو زندگی کے 50 بہاریں اور اس سے زیادہ آپ نے ان کے ساتھ بتائیں اور یقیناً جو ہے ان کے بہت سے ایسے پہلو ہوں گے, آپ یہی بتائیں ذرا کہ ان کے جو ایسے کون سے زندگی کی باتیں تھیں, کبھی ناگواری کا بھی اظہار کرتے ہوں گے اور کبھی ان باتوں پہ بہت زیادہ ایسے زندگی کے بعد ایسے پہلو جن کے بڑا خوشی کا بھی اظہار کرتے ہوں گے. آپ نے یقیناً بہت کلوز دیکھا. آج سے 40 سال پہلے کے عبدالغفار عزیز بھی آپ کے سامنے تو بہت سے واقعات ہوں گے, ہمارے ناظرین کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ایک نیک انسان کی زندگی وہ پوری کی پوری کس طرح جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. میں یہ بات جو ہے وہ پورے دعوے کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عبدالغفار بھائی چونکہ عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے, اللہ تعالیٰ نے مرتبہ انہیں مجھ سے زیادہ بڑا اور زیادہ بہت بڑا عطا فرمایا. یہ اس کا فضل ہے, اس کی عطا ہے, جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے. لیکن چھوٹے بھائی ہونے کے اعتبار سے وہ بالکل بچپن کے ان کے یعنی چلانے میں, ان کو بلانے میں, ان کو سکھانے میں, تو وہ اور پھر میں چونکہ پہلے اسکول میں چلا گیا تھا تو پھر پہلی کلاس میں ان کو محض وزٹ کروانے سے لے کر کھیل کے ہر میدان میں
اور مختلف جو مجالس ہوا کرتی تھی تعلیم و تربیت کی، اور ان میں بھی میرا عبدالغفار بھائی کا جو ایک تعلق رہا ہے نا، وہ ادب اور احترام کا زیادہ رہا ہے. صحیح. باوجود اس کے کہ بعض باتوں میں جو ہے وہ ایسا اظہار ہوتا تھا کہ شاید ان کی رائے کچھ اور ہے اور میری رائے کچھ اور، لیکن میں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ کبھی بھی انہوں نے رائے کا اختلاف ہونے کے باوجود اس ادب اور احترام کو نقصان پہنچایا ہو، ماشاءاللہ، بلکہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے. دوسری بات جو عبدالغفار بھائی کے ساتھ میری اٹیچمنٹ کی جو بنی وہ یہ کہ اکثر معاملات میں وہ مجھ سے مشورہ ضرور کرتے تھے. مثلا اگر گفتگو بھی کرنی ہے، حالانکہ وہ تیاری کر چکے ہوتے تھے اکثر موقعوں پر، لیکن پھر مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی جان آپ بتائیں کہ اس میں اور کیا کچھ ہے، کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں. تو یہ مشاورت کرنا اور پھر اپنے ساتھ شریک ہونا بہت یعنی یہ طویل زندگی کے معاملات ہیں. لیکن میں دو باتیں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے نوجوانوں اور نوجوانوں کے بڑوں کو، ان میں اساتذہ بھی ہیں، والدین بھی ہیں، یہ ضرور کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالغفار بھائی کی زندگی کا ایک وہ حصہ جو میٹرک سے پہلے کا تھا، اس میں نے محسوس یہ کیا کہ اگرچہ والدین کی طرف سے تربیت اور تعلیم یہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن ہمارے ملک میں تعلیمی نظام کا بالکل ڈائریکشن لیس ہونا یا اس کے لیے کوئی مناسب طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کا نہ ہونا، اور اس میں ذرائع ابلاغ بھی مدد نہیں کرتے، نصاب بھی مدد نہیں کرتے، تعلیمی ادارے بھی مدد نہیں کرتے تھے. اب تو نیٹ کی دنیا میں انسان خود تلاش کر لیتا ہے، لیکن یہ جو آدمی چلنا شروع ہو جائے اور منزل کا پتہ نہ ہو تو اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور صلاحیتیں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. لیکن جیسے ہی عبدالغفار بھائی کو جو ہے وہ میٹرک کے بعد ایک ڈائریکشن مل گئی اور ایک راستے کا تعین ہو گیا، تو پھر وہ اپنے تمام جو جسے ہم رکاب ساتھی ہیں ان سب سے وہ آگے نکل گئے. تو میں نے فوری طور پر محسوس کر لیا، اور کئی بار اس کا ذکر اپنے بعض دوستوں میں کرتا رہا، کہ ایک ڈائریکشن نہ رکھنے والا فرد اور ایک ہدف متعین ہو جانے کے بعد، راستے کا صحیح تعین ہو جانے کے بعد والا جو فرد ہے، دونوں کی کامیابیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بہت بڑی بات. اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی رہنمائی اس حوالے سے شروع سے کریں. تعلیمی اداروں کو بھی یہی چاہیے، اساتذہ کو بھی یہی چاہیے. تو یہ معمولی سی انگلی پکڑ کے چلا دینا جو ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ وہ محض انگلی پکڑ کے چلانا نہیں ہوتا، یہ انسانی زندگی کے راستے کو درست کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. بے شک. اور پھر میں نے دیکھا کہ عبدالغفار بھائی جب اس میدان میں آئے تو زبان کے اعتبار سے بھی، بیان کے اعتبار سے بھی، چیزوں کو دیکھنے کے اعتبار سے بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے اعتبار سے بھی وہ واقعی ایک مثالی شخصیت بن گئے. دوستی کرنا یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. جہاں کہیں 10-15 منٹ کسی بندے سے ملاقات ہوئی اور 15 منٹ کے بعد وہ ان کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا. مجھ میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، ایک تنہائی پسندانہ شخصیت میرے اندر پائی جاتی ہے. لیکن عبدالغفار بھائی جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی ایک لیڈرشپ اور قائدانہ صلاحیت والا فرد بنایا تھا. اسی وجہ سے کئی زبانیں بیک وقت انہوں نے سیکھنا شروع کر دی، اور تھوڑے ہی عرصے میں نے ان کو دیکھا کہ عربی بول رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ باقاعدہ ایک سیکھا ہوا عمل تھا، لیکن انگریزی بھی بہت اچھی، فارسی بھی بہت اچھی، پشتو بھی بہت اچھی. اور مجھے یقین ہے کہ دنیا کے اور بھی کئی ممالک کی زبانیں، جس میں ترکی اسپیشلی جو ہے نا وہ خصوصی طور پر، اس سے آگاہی اور شناسائی ان کی بہت زیادہ تھی. کمیونیکیشن یہ اگر انسان کے پاس موجود ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی فرد سے، کسی بھی معاشرے سے اور کسی بھی خطے میں رہ کر اپنی بات کو منوا بھی سکتا ہے، کہہ بھی سکتا ہے، سیکھ بھی سکتا ہے، سکھا بھی سکتا ہے. تو ہر ایک والدین کو اپنے بچوں کی ڈائریکشن درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت درست کہا، بہت زبردست پوائنٹ آپ نے دیا. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈائریکشن جب ایک سیٹ ہو جائے، اور یہ بہت ضروری ہے. عام طور پہ ہم دیکھا دیکھی بچے بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے تب بہت سارا وقت جو ہے وہ صرف ہو چکا ہوتا ہے.
फौजान साहब, आप ये बताइए कि आपने एक मौका पे एक बात की थी कि उन्होंने एक ख्वाब जो आया था उनको, और उन्होंने एक अरसा तक छुपाए रखा था, और उसमें फिर आपको जब बताया गया वो क्या माहौल था, उस ख्वाब की क्या अहमियत थी और किस तरह उन्होंने बयान किया, ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, और उसके अंदर भी एक मैसेज छुपा हुआ है, वो ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल। आज से तकरीबन 3 माह कबल जब क्वारंटीन का ज़माना था और बीमार भी थे और घर से क़याम ज़्यादा था, तो एक रोज़ हमारे बाद जब जमात करवाई हम लोगों ने घर पे, उसके बाद बैठे हुए बातचीत कर रही थी, और उस दौरान उन्होंने वो ख्वाब सुनाया हमें कि 2002 और 2003 के दौरान जब वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के शिकार हुए, बहुत आजमाइश के शिकार हुए, तो उन दिनों में एक रात को उन्हें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुशी और एजाज की बात हुई है कि एक तो उन्हें तकरीम की, और दूसरी खुशी और एजाज की बात यह है कि उन्हें हुजूर ने नाम लेकर मुखातिब किया और कहा सुभान अल्लाह, मैं कहना सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। और ये ऐसा गैर मामूली वाक़या था कि मैंने वाली ख्वाब सुन के बाबा से पूछा कि कब आया आपको भी, मतलब आपको बहुत वक्त हो गया, इसको तकरीबन 17 से 18 साल बीत गए हैं इस वाक़े को, आपने इसको बताया नहीं, बहुत छुपा के रखा है। तो उन्होंने दोबारा मना किया कि ये बताने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एहतमाम करना है आपने। आज भी हम एक मुश्किल का शिकार हैं, बीमारी है, एक बड़ी बीमारी है, तो इस दुआ पे एहतमाम के लिए और उसकी याद दहानी के लिए उन्होंने हमें वाक़या सुनाया, किसी को बताना नहीं है। लेकिन ये वाक़या ऐसा गैर मामूली था कि मैं इस वाक़े को दोबारा किसी तरह सुनना चाहता था जी। तो उसके 2 माह बाद जब उनकी यादाश्त मसाइल हो गए, तो मैंने एक बहाने से दोबारा से वाक़या छेड़ा कि मैंने कि आप सही के बहुत एहतमाम करते हैं, तो उसकी क्या वजह है। तो उन्होंने फिर उसी वाक़याती तरतीब के साथ वो वाक़या सुनाया, लेकिन इस बार फ़र्क यह था कि पहले उन्होंने कहा था कि ये वाक़या किसी को बताना नहीं है, और इस बार उन्होंने कहा कि चले दीजिएगा, जब आप ये बता रहे होंगे तो मैं तो होगा नहीं, तो रियाकारी जो है उससे मैं बच जाऊँगा। तो इसके अंदर बहुत सारे दायरे बात करने के और गौर करने के। एक तो ये कि ख्वाब आया, एक इंतहाई तारीखी ख्वाब आया, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार की नसीहत की गई, और ख्वाब देखने वाले ने उसको बिल्कुल भी रियाकारी के तौर पर और उसके लिए एहतमाम नहीं किया। तो ये एक ऐसा ख्वाब था कि इसके बाद हमने भी कोशिश की कि हम सय्यदुल इस्तिग़फ़ार को याद करें और उसका एहतमाम करें, और इसके अलावा भी जो दिन भर के अज़कार हैं वो बहुत ज़्यादा, बल्कि इसके बारे में उन्होंने एक बार ये भी कहा कि ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार जो है, इसकी कोई आयत पढ़ के कहा कि गुज़िश्ता दिनों में मुझे जो है वो आपकी दादी भी जो उनकी वालदा थी वो भी ख्वाब में मिली, वो कह रहे थे कि वो फलां वाली दुआ पढ़ा करो। तो फलां वाली दुआ जब उन्होंने आज पढ़ के गौर किया तो वो यही सय्यदुल इस्तिग़फ़ार ही थी। तो उसके बाद से हमने कोशिश की दीगर अज़कार का भी एहतमाम किया, बल्कि वो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जितनी भी दुआएं, तस्बीह तहरीमा, तकबीर फ़ातिमा, या जो भी नमाज के बाद के अज़कार, सुबह उठने के, वॉशरूम जाने के, खाना खाने के, तो इसका वो बहुत बाकायदगी से, बल्कि जब वो दरवाजे तक हमें छोड़ने आते थे तो वो पहला लफ्ज़ बोल के हमें खामोश हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु, कि आगे आप लोग पढ़ें और उसको पढ़ते चले जाएं, और तमाम रास्ता जो है वो आयतुल कुर्सी और दीगर दुआओं का इस्तेमाल जरूर करें। तो पूरा जो माहौल है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुअत्तर इससे रहता था, और हमारी इजाफे का बात माशाअल्लाह। यकीनन ये एक नेक लोगों की खासियत है कि वो घर में भी ऐसा माहौल, जहाँ पे भी जाते हैं, सफ़र में हूँ, दोस्तों की महफिल में हूँ, अपना जो असल मकसद है ज़िंदगी का वो कहीं नहीं भूलते। आप बासल ये बताइए कि अगर आपको ये मैं कहूँ कि आप कोई 2 ऐसी खसूसियात जो कि अब्दुल गफ़ार अजीज़ साहब में थी, वो ज़िंदगी भर आप पे चाहे कुछ हो जाए वो बिल्कुल नहीं छोड़नी, जो आप सारी ज़िंदगी अपने साथ चिमटा के रखना चाहें, वो कौन सी 2 ऐसी बातें, कोई 2 ऐसी नसीहतें जो आप समझते हैं कि मैं ये तो कम से कम नहीं छोड़ूंगा पूरी ज़िंदगी? जी बिल्कुल। आखिरी लम्हात में जब बीमार बहुत ज़्यादा आखिरी बीमारी के 4 महीने उसमें ज़ाहिर है हम उनको उठाते थे, बिठाते थे और वगैरह हम ही करवाते थे। तो एक बात क्या हम बहुत ज़्यादा देते थे, और हमें भी बहुत ज़्यादा तलकीन की हमेशा बावजूद रहना चाहिए। माशाअल्लाह। जब भी हाजिर होता है वाक़या भी सुनाया कि मेराज के वाक़े गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल जो नबी चाहते वो आपसे आगे उनको सुनाई दे रही है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कौन सा अमल है जो तुम करते हो, जो ज़ाहिर है मेरे सामने होते हुए कोई ऐसा अमल है जो हमें भी नहीं पता,
تو انہوں نے بتایا کہ میں کوشش کروں جب بھی وضو کی حالت پڑے تو میں وضو رہتا ہوں. تو بابا ہم کبھی کبھی تھک بھی جاتے تھے, نماز میں نہیں پڑھنی اپنا پھر وضو کروا رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں بچے آپ نے وضو ہر ٹائم جب بھی آپ کا موقع مل جائے آپ نے وضو رہنا. میں کوشش کر رہا ہوں جب سے واقعہ ہوا ہے میں وضو رہنے کی میں دوسروں کو بھی کروں اپنے دوستوں کو گھر والوں کو. اور ایک مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بابا بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر آپ ارادہ کر لیں. تو یہ بات نماز کا بہت زیادہ ہمیں تنقید کی تکبیر اولیٰ اور پہلی صف اس کو آپ نے وہ کوشش کرنی ہے کہ بعد نماز میں اس کا اہتمام کریں. تو یہ دو باتیں ہیں اللہ نے توفیق دی تو اس کو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آپ اگر آخری ایک منٹ میں آپ کوئی ایسا پیغام ہماری نوجوان نسل, جس طرح آپ نے پہلے ایک بہت ہی بہترین نقطہ بیان کیا, خاص طور پہ ڈائریکشن ہر ایک کی ہونی چاہیے اور والدین کو اس میں پوری رہنمائی کرنی چاہیے, آپ عبدالغفار عزیز صاحب کی شخصیت کے تناظر میں آپ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان تک کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہیں؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہمارے اپنے خاندان پہ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زبان و بیان کی صلاحیت سے نوازا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پیدائشی اور نسلی اعتبار سے بات آگے بڑھتی ہے جی. اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں. اس لیے عبدالغفار بھائی نے بھی جو ہمارے اساتذہ تھے اور جو والدین گھر کے اندر جو ماحول تھا اور کچھ عزیز و اقارب جو اسی شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتے تھے, تو ایک کام انہوں نے ہمیشہ اختیار کیا اور اس میں وہ واقعی ایک لوگوں کے لیے مثال بنے کہ خود اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ علمہ البیان, کہ انہیں بیان کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے انسان کو, تو ہر ایک انسان کو بیان کی صلاحیت بہتر سے بہتر کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے زبان کے الفاظ کی ادائیگی, الفاظ کا چناؤ, حالات کے مطابق بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرتے ہوئے, ان پڑھ اور پڑھے لکھے افراد کے درمیان میں امتیاز رکھتے ہوئے کہ بات اس کا ابلاغ ہو جائے. تو عبدالغفار بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کی بڑی قوت سے نوازا تھا, اس لیے وہ چند افراد ہوں یا ہزاروں کا مجمع ہو, تو جب وہ بات کرتے تھے تو سننے والے کہا کرتے تھے کہ ہاں واقعی بات سمجھ میں آ گئی. تو اس لیے میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, تو بیان کی صلاحیت اس زبان کو بہتر بنانے کے لیے ضرور اس کو پروموٹ کیا جائے, اس کو بہتر بنایا جائے, اور جہاں کہیں کوئی کمی یا کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پر اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے پوچھا جائے اور اسے رہنمائی دی جائے. بے شک بے شک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آخر بھی 30 سیکنڈ میں فوزان بھائی آپ آخری لمحات میں جو پروگرام کے کچھ ایسا کہنا چاہیں 30 سیکنڈ میں؟ نہیں, بس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس غم کے موقع پہ جس طرح لوگوں نے محبتیں نچھاور کی ہیں. سچی بات ہے, بہت مشکل تھا تصور کرنا بھی, لیکن اسلام کا جو نظام تعزیت ہمارے سامنے جو اس کی حکمتیں کھول کے سامنے آئی ہیں, تو بس یہی کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں بہت حوصلہ ہوا اس چیز سے. تو آخر میں اس میں دیکھنے والوں کا, دعائیں کرنے والوں کا اور ساتھ دینے والوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ جیسے مہربان لوگوں کا جو کہ ابھی تک ذکر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور طائبوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت بھی نکالا اور مستقل رہنمائی بھی دی, اور انشاءاللہ نصیحتیں جو ہے وہ ہم پلے سے بڑھنے کی کوشش کریں. جی بہت شکریہ. باسل آپ آخری 30 سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل, جیسے فوزان نے کہا کہ یہ لمحات کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے ایک بہت مشکل کام تھا, لیکن جس طرح سے لوگ محبت کر رہے ہیں, جس طرح سے لوگ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, جس طرح سے لوگ ان کی باتیں کر رہے ہیں, واقعی دل کو حوصلہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ ایک اچھی جگہ پہ ہیں. اور بس ایک پردہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان آ گیا ہے, ایک دن آئے گا جب وہ پردہ بھی ہٹ جائے گا اور ہم دوبارہ ان سے ملیں گے انشاءاللہ, اچھے حالوں میں ملیں گے اور اچھی جگہ پہ ملیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محمد باسل صاحب لاہور سے اور احمد فوزان صاحب لاہور سے, اور خصوصی شکریہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے.
आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तारीख गवाह रहना का आज का खुसूसी प्रोग्राम था और इसमें हमने एक बहुत बुलंद शख्सियत, बहुत अजीम शख्सियत अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ के ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ गोशे हैं उनको देखा और सुना, और हमारे लिए उनकी लाइफ के अगर पढ़ते चले जाएं, देखते चले जाएं, बहुत सारी हमारे लिए नसीहतें भी हैं और हमारे लिए जो डायरेक्शंस मिलती हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो बड़ी खूबसूरत बातें की हैं हमारे पार्टिसिपेंट ने, उसमें एक दो बातें यही हैं कि अगर वज़ू का हम एहतमाम करें, अगर हम बाजमात करें, अपनी नमाज़ें पढ़ें, बाजमात कर लें, और ख़ास तौर पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा अपनी डायरेक्शन सेट कर लें और गुफ्तगू में एक म्यारी गुफ्तगू बना लें। मेरा ख्याल आज की इस नशिस्त में ये दो तीन बातें ही अगर पिक कर लें तो हमारा जो मकसद पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले फिर किसी और बड़ी शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान